نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین محترم، دوستو، بھائیو، بزرگو، سب سے پہلے تو اظہار افسوس، انتہائی مذمت کہ جو سویڈن میں قرآن کریم کو جس طرح بے حرمتی کے ساتھ جلایا گیا، تمام عالم اسلام اس پر بہت زیادہ افسردہ ہے، بہت زیادہ دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہر ملک میں اپنے اپنے طریقے سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہر شخص اپنی ایمانی قوت جتنی رکھتا ہے اس حساب سے اس قرآن مجید جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اس کے حوالے سے جو معاملات سویڈن میں رہنے والے اس شخص نے کیے ہیں، تو ہر شخص اس پر مذمت کر رہا ہے اور قرآن مجید سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ اس شخص نے دنیا کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ جس نے قرآن مجید کو جلایا ہے اس نے دنیا کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے، کیونکہ اس نے کلام الہی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ وہ سب سے زیادہ پکڑ کا شکار ہے۔ اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دل جل رہے ہیں، تو اب ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر ملک اظہار افسوس تو کر رہا ہے لیکن ایک نہیں ہو رہا۔ دیکھیے، اقوام متحدہ کے اندر بھی یہ قراردادیں موجود ہیں کہ اظہار رائے کا حق اگر کسی شخص کو ہے تو وہ کسی بھی مذہب کے خلاف، یعنی مذہب کی توہین نہیں کر سکتا۔ یہ اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آج عالم کفر اس معاملے میں خاموش ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہر شخص، ہر ملک میں رہنے والا اپنی اپنی جگہ کھڑا ہو کر احتجاج تو کر لے گا مگر ایک ہونے کی کبھی نہیں ٹھانے گا۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں یہ معاملہ حدیبیہ کی۔ اب آپ دیکھیے، حدیبیہ کا جو مرحلہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں 6 سال بعد، کیونکہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنی پڑی تھی کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے، تو 6 سال ہو چکے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد، کیونکہ یہ جو خواب ہے نبی کا، یہ بھی وحی الہی ہی ہوتا ہے، اب صحابہ کرام خوشی کے مارے وہاں پہنچے ہیں تو معاملہ کیا دیکھا کہ کفار نے وہاں سے روک دیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قاصد وہاں بھیجا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر، اور وہاں سے انہوں نے بھیجا خفیہ طور پر کہ جا کر دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے کیسے ہیں، ہم ان سب پر حملہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے، جب ان کی طرف سے ایک قاصد آیا اور اس نے خفیہ طور پر دیکھا تو اس نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھنکارتے ہیں تو فوراً ہاتھ نیچے لے آتے ہیں اور لعاب دہن اپنے جسم سے مل لیتے ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ ایک جگہ اس طرح بیٹھتے ہیں کہ پرندے بھی ان کے سر پر آ کر بیٹھ جائیں تو ہلتے نہیں ہیں۔ وہ اس نے یہ سارے معاملے کو دیکھا اور جا کر کفار سے کہا ہوشیار ہو جاؤ، ان پر حملہ نہ کرنا، تم پورے تباہ ہو جاؤ گے لیکن ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کا رعب اور دبدبا کفار پر بٹھا دیا۔ اور اس کا اظہار کیسے ہوا؟ اظہار ایسے ہوا جس کو سورہ فتح خود بیان کر رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور صحابہ کرام نے آقا کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور بیعت ہو گئی۔ اور حضور علیہ السلام کی بیعت لینی تھی کہ قرآن نے فوراً اعلان کیا اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں۔ اب وہی اللہ کی مدد آ گئی کیونکہ مسلمان ایک تھا۔ یاد رکھیے آج جو امتحان ہوتے ہیں یہ اس امتحان سے بہت زیادہ آسان ہے، کیونکہ وہ تو امتحان کا ایک پہاڑ تھا، کیونکہ صحابہ کرام 6 سال کے بعد آئے ہیں، وحی الہی کا ظہور ہے، لیکن اب اور سب کے سب عمرے کے لیے آئے ہیں اور سب نے جو ہے احرام باندھا ہوا ہے۔ اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا؟ اور پھر واپس لوٹنا پڑ رہا ہے۔ آج تو چھوٹے چھوٹے ہم پر امتحان آتے ہیں تو ہمارے اسلام سے پیر ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہوگا کہ اگلے سال آئیں گے، تو صحابہ کرام نے جو رضامندی کا اظہار کیا ہے اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اعلان کیا انہوں نے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صرف یہاں پر بات نہ رکی، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والذی انزل السکینہ۔ اب دیکھیے اہل اسلام آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں سکون چاہیے، ہم سکون کے متلاشی ہیں کہ ہمیں زندگی کے کسی حصے میں سکون مل جائے، اٹھتے بیٹھتے کہیں تو سکون ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سکون کس کو دیا؟ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دی تھی، رضامندی کا اظہار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر سکینہ نازل کیا ہے اور ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے اعلان بھی کیا، فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اب آنے والے سال ایسے ہیں کہ جس میں غنیمتیں ہی غنیمتیں ہوں گی، جس میں صحابہ کرام کو مال ہی مال ملے گا۔ تو دوستو یہ زندگی بتانے والا یہ واقعہ ہے کہ اگر انسان کو عیش و آرام کرنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے، دنیا بھی اس کی ہو جائے گی، آخرت بھی اس کی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اظہار افسوس تو ہم کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن بات یہ ہے اتفاق نہیں ہو رہا۔ جہاں مسلمان ایک مٹھ ہو جائیں گے اور حضور علیہ السلام کی اتباع کی فکر کریں گے، وہیں پورا کفر اہل اسلام سے ڈرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان محفلوں کے توسل سے، جو اللہ والوں کی محفلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان محفلوں کے توسل سے ہمیں ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما دے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع کرنے والا شخص بنا دے۔ آمین بجاہ نبی۔